ایک ایسا شخص جس کا سفر اخبار بیچنے سے شروع ہوا اور ملک کا صدر بننے پر ختم ہوا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر APJ عبد الکلام کی، جنہیں بھارت کا میزائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی سادگی، محنت اور بڑے بڑے خوابوں کی ایک ایسی داستان ہے جو سب کو حیران کر دیتی ہے۔ تو آئیے آج ان کے اس متاثر کن سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اور ان کی سوچ کو سمجھنے کے لیے ان کے اس مشہور قول سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظ اصل میں ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہیں، ایک ایسا اصول جس پر وہ خود ہمیشہ چلتے رہے۔ تو کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی عاجزانہ آغاز سے۔ ان کا سفر آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا تھا، لیکن اس کی بنیاد رامیشورم کی ایک چھوٹی سی گلی میں رکھی گئی تھی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تاریخ تھی 15 اکتوبر 1931 اور جگہ تھی رامیشورم کی مسجد والی گلی۔ یہاں ایک ایسے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی جہاں وسائل تو کم تھے، لیکن جو قدریں تھیں وہ بہت مضبوط تھیں۔ والد کشتی چلاتے تھے اور والدہ گھر سنبھالتی تھیں، اور سادگی ان کی زندگی کا ایک بنیادی اصول تھا۔ گھر کی مالی مدد کے لیے وہ اسکول جانے سے پہلے اخبار بیچا کرتے تھے، اور یہیں سے بچپن میں ہی محنت اور ذمہ داری کا وہ احساس ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا جو پھر ساری زندگی ان کے ساتھ رہا۔ ان کا تعلیمی سفر بھی بہت دلچسپ تھا۔ 1954 میں انہوں نے فزکس میں گریجویشن تو کر لی، لیکن جلدی انہیں احساس ہوا کہ ان کا اصل جنون تو آسمانوں میں ہے۔ تو 1955 میں انہوں نے مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی MIT میں ایروسپیس انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا، اور یہ فیصلہ ان کی زندگی اور بھارت کے مستقبل کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ MIT میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ان کا فائنل پروجیکٹ کچھ لیٹ ہو رہا تھا۔ ان کے پروفیسر نے انہیں صرف 3 دن کی مہلت دی اور کہا کہ اگر کام پورا نہ ہوا تو اسکالرشپ ختم ہو جائے گی۔ کلام صاحب نے دن رات ایک کر کے پروجیکٹ وقت پر مکمل کر لیا۔ یہ واقعہ شدید دباؤ میں ان کی غیر معمولی لگن کا پہلا ثبوت تھا۔ تو اب دوسرا باب شروع ہوتا ہے، راکٹ انجینئر کا سفر۔ تعلیم مکمل ہو گئی، اب وقت تھا کہ اس علم کو ملک کے کام لایا جائے، اور یہیں سے بھارت کے خلائی پروگرام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ان کے کیریئر کا آغاز ہوا 2 بہت اہم اداروں سے۔ پہلے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی DRDO، اور پھر وہ چلے گئے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی ISRO۔ یہیں پر انہیں وکرم سارا بھائی جیسے عظیم سائنٹسٹ کی رہنمائی میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملا۔ ISRO میں انہیں جو سب سے بڑا چیلنج ملا وہ تھا بھارت کے پہلے سیٹلائٹ لانچ وہیکل یعنی SLV-3 کی تیاری۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر اس ایتہاسک کامیابی کی پوری ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ اور پھر آیا سال 1980، جب SLV-3 نے روہنی سیٹلائٹ کو کامیابی سے خلا میں پہنچایا۔ تو یہ صرف ایک لانچ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا پوری دنیا کے لیے کہ بھارت اب خلائی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے اور دنیا کے طاقتور ممالک کے ساتھ کھڑا ہے۔ تیسرا باب، ہندوستان کا میزائل مین۔ خلائی کامیابیوں کے بعد ڈاکٹر کلام کی توجہ ملک کے دفاعی طاقت کو بڑھانے پر مرکوز ہوئی، اور یہی وہ دور تھا جس نے انہیں وہ نام دیا جس سے آج پوری دنیا انہیں جانتی ہے۔ چیف ایگزیکٹو کے طور پر انہوں نے IGMDP یعنی انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کی قیادت کی۔ اس پروگرام کا مقصد سیدھے لفظوں میں یہ تھا کہ بھارت کو میزائل ٹیکنالوجی میں خود کفیل بنایا جائے تاکہ ملک اپنی حفاظت خود کر سکے۔ اور اسی پروگرام کے نتیجے میں اگنی، پرتھوی، آکاش اور ناگ جیسے طاقتور میزائل بنے۔ یہ صرف ہتھیار نہیں تھے، بلکہ یہ بھارت کی خود مختاری اور طاقت کی ایک بہت بڑی علامت تھیں، اور اسی کامیابی نے انہیں ہمیشہ کے لیے میزائل مین کا خطاب دلا دیا۔ پھر 1998 میں جب وہ چیف سائنسی مشیر تھے، انہوں نے پوکھرن 2 ایٹمی تجربات میں ایک بہت ہی کلیدی تکنیکی اور تنظیمی کردار ادا کیا۔ اس ایک قدم نے بھارت کو دنیا کی ایک مانی ہوئی ایٹمی طاقت بنا دیا۔ چوتھا باب، عوامی صدر۔ سائنسدان سے ملک کے سب سے بڑے عہدے تک کا سفر۔ اب ہم ان کے سائنسی کیریئر سے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ جب وہ ملک کے صدر بنے تو ان کا انداز کیسا تھا۔ سال 2002 سے 2007 تک ڈاکٹر کلام نے بھارت کے 11ویں صدر کے طور پر خدمات انجام دیں، لیکن یہ کوئی عام صدارت نہیں تھی۔ انہوں نے صدارتی محل کے دروازے صحیح معنوں میں عام لوگوں کے لیے کھول دیے، اور اسی وجہ سے انہیں عوامی صدر کا لقب ملا۔ انہیں عوامی صدر کہا ہی اس لیے جاتا تھا کیونکہ وہ سچ میں عوام کے تھے۔ اپنا زیادہ تر وقت نوجوانوں اور طلبہ کے ساتھ گزارتے تھے، انہیں بڑے خواب دیکھنے کی ہمت دیتے، اور ان کی سادگی کا تو یہ عالم تھا کہ صدارتی محل میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی اپنے لیے ٹیلی ویژن تک نہیں رکھا۔ اچھا، ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ شاید ان کے اس نظم و ضبط میں چھپا تھا۔ سوچیں ذرا، صبح 4 بجے اٹھنا
اور رات کو صرف 4 یا 5 گھنٹے سونا۔ پورا دن ملک کی خدمت، تحقیق اور نوجوانوں سے بات چیت کے لیے وقت تھا۔ ان کے لیے کام ہی عبادت تھا۔ اور اب آتے ہیں آخری باب پر، ان کی میراث، وہ شعلہ جو کبھی نہیں بجھے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر گئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے خطابات کے باوجود صدر، میزائل مین، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ انہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر ایک استاد کے طور پر یاد رکھا جائے۔ یہی خواہش ان کی زندگی کا اصل مقصد تھی، خاص طور پر صدارت کے بعد۔ اور قدرت نے بھی ان کی اس خواہش کا مان رکھا۔ 27 جولائی 2015 کو وہ شیلانگ میں طلباء کو لیکچر دے رہے تھے جب وہیں سٹیج پر گر پڑے اور انتقال کر گئے۔ اپنی آخری سانس تک وہ وہی کام کر رہے تھے جو انہیں سب سے زیادہ پسند تھا، پڑھانا۔ وہ خود تو ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کے خیالات، ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں۔ ونگز آف فائر، انڈیا 2020 اور اگنائٹڈ مائنڈز جیسی کتابیں آج بھی لاکھوں لوگوں کو راستہ دکھا رہی ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زندگی سے جو اخبار بیچنے سے شروع ہوئی اور ایک پوری قوم کا مستقبل بنانے پہ ختم ہوئی، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب شاید ان کے اپنے ہی اس قول میں ہے۔ اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو پہلے سورج کی طرح جلیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ کامیابی کا وہ فارمولا ہے جسے ڈاکٹر کلام نے خود جی کر دکھایا۔